خطاب نمبر 16 اہل ایمان کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت، گواہی تمہارے آپس میں ہونا چاہیے جب آنے لگے تم میں سے کسی کو موت. یہ جو آیت شروع ہو گئی، علماء کہتے اشکلو ترجمتن، اغلقو تفسیرن، ادقو ترکیبن. ہر چیز میں اس کا اشکال ہے. ہم کوشش کریں گے کہ بغیر اشکال کے بالکل باہر نکل جائے اور آپ کو خوب مزہ آئے انشاءاللہ، مگر توجہ کرنا آپ کا فرض ہے. اے ایمان والو، گواہی ہونا چاہیے تمہاری آپس میں جب آنے لگے تم میں سے کسی کو موت. حین الوصیہ، جس وقت وصیت کرے، اثنان، دو آدمی موجود ہو، ذوا عدل منکم، انصاف والے تم میں، یا او آخران، یا تمہارے علاوہ دو آدمی، من غیرکم، اور قوم قبیلے کے. ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم چلنے لگو زمین میں، یہ مسافر ہو جاؤ، فاصابتکم مصیبت الموت، بس آن پہنچے تم کو موت کا صدمہ، تحبسونہما، روکو ان گواہوں کو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، فیقسمان باللہ، قسم کھائے خدا کی، ان ارتبتم، اگر تم کو شک ہے، لا نشتری بہ ثمنا، کہ ہم نہیں لے رہے گواہی پر کوئی قیمت، ولو کان ذا قربا، اگرچہ گواہی رشتہ داروں کے خلاف ہو، ولا نکتم شہادت اللہ، نہ ہم چھپائیں گے خدا کی گواہی، انا اذا لمن الآثمین، ہم اس وقت گناہگاروں میں سے ہوں گے. پہلے ان آیات کی شان نزول سن لو تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے، میں دوبارہ ترجمہ کر لوں. ان آیات کی شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص بدیل نامی جو مسلمان تھا، دو شخص تو تمیم اور عادی کے ساتھ جو اس وقت نصرانی تھی، دونوں نصرانی تھے، بغرض تجارت ملک شام چلا گیا. بدیل مسلمان، شام پہنچ کر بدیل بیمار پڑ گیا. اس نے اپنے مال کی فہرست لکھ کر اسباب میں رکھ دی اور اپنے دونوں رفیقوں کو اطلاع نہ کی. مرض جب زیادہ بڑھا تو اس کے دونوں نصرانی رفقا کو وصیت کی کہ کل سامان میرے وارثوں کو پہنچا دے. انہوں نے سب سامان لا کر وارثوں کے حوالے کیا، مگر چاندی کا ایک پیالہ جس پر سونے کا کام ہو چکا تھا اس میں سے نکال لیا. وارثوں کو فہرست اسباب میں ملی. انہوں نے اوصیاء سے پوچھا کہ میت نے مال فروخت کیا تھا یا کچھ زیادہ بیماری کی وجہ سے معالجے پر کچھ خرچہ ہوا. ان دونوں نے نفی میں جواب دیا. آخر معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا. چونکہ وارثوں کے پاس گواہ نہ تھے تو ان دونوں نصرانیوں سے قسم لی گئی کہ ہم نے میت کے مال میں سے کسی طرح خیانت نہیں کی، نہ کوئی چیز چھپائی. آخر قسم پر فیصلہ ان کے حق میں کر دیا گیا. کچھ مدت کے بعد پتہ چلا کہ وہ پیالہ ان دونوں نے مکے میں ایک سونار کے پاس بیچا تھا. جب پوچھا گیا تو کہنے لگے کہ ہم نے میت سے خرید لیا تھا، مگر چونکہ خریداری کے گواہ موجود نہ تھے اس لیے ہم نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا، مبادا ہماری تکذیب ہو جائے. میت کے وارثوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مرافعہ کیا. دوبارہ جو کیس پیش ہوتا ہے نا اس کو مرافعہ کہتے ہیں. اب پہلی صورت کے برعکس اوصیاء مدعی اور وارث منکر ہے. شہادت موجود نہ ہونے کی وجہ سے وارثوں میں سے دو شخصوں نے جو میت کے قریب تھے قسم کھائی کہ پیالہ میت کے ملک اور انہی کا ہے. دونوں نصرانیوں نے اس قسم کے جھوٹے ہونے کے لیے کچھ کوشش کی، لیکن آخر کار فیصلہ ہوا کہ 1000 درہم جس کا پیالہ سنہرے کو بیچا گیا تھا وہ ورثاء کو واپس کر دیا جائے. تو اصل میں قصہ یہ پیش آیا کہ وہ جو شخص مرا تھا بدیل، اس نے وصیت بھی کی 2 آدمی عیسائیوں کو اور لکھ بھی دیا، لیکن ان کو آگاہ نہیں کیا. وصیت کے مطابق تو انہوں نے سامان پہنچایا، مگر فہرست سے پتہ چلا کہ ایک چیز اس میں گم ہوئی ہے. پہلی صورت میں ورثاء کا دعویٰ تھا اور دلیل نہیں تھی، نصرانیوں نے قسم کھائی بچ گئے. دوسری صورت میں نصرانیوں نے کہا ہم نے خریدا تھا اور ورثاء نے کہا کہ نہیں، فہرست میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مملوک ہے اس کا، اور نصرانیوں کے پاس خریدنے کے گواہ نہیں تھے. لہذا ورثاء نے قسم کھا کے اور نصرانیوں سے 1000 درہم وصول کیے. اے ایمان والو، گواہی ضروری ہے تمہارے آپس میں جب آنے لگے تم میں سے موت. وصیت کے وقت 2 تجربہ کار تم میں سے ہو یا اوروں میں سے، اگر تم سفر کرنے لگے ملک میں اور پہنچے تم کو موت کا صدمہ،
روکو ان گواہوں کو نماز کے بعد، علماء کہتے ہیں عصر کے بعد، پس قسمیں کھائیں اللہ کی اگر تمہیں شک ہے کہ ہم نے نہیں لیا اس پر کوئی پیسہ، اگرچہ رشتہ داروں کے خلاف اور ہم چھپا بھی نہیں رہے، خدائی گواہی ہم اس وقت گناہگاروں میں سے ہوں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ، پس اگر بعد میں پتہ چلے عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، کہ بے شک ان دونوں نے دبایا ہے گناہ کر کے، اور نصرانیوں نے دبایا تھا نا پیالہ، فآخران یقومان، دو اور گواہ چاہیے مقامہما ان کی جگہ، من الذین ان لوگوں میں سے استحق علیہم الاولیان جن پر دعویٰ کر چکے ہیں اگلے، فیقسمان باللہ، یہ دو اور گواہ قسم کھائے، لشہادتنا حق من شہادتہما، کہ ہماری گواہی زیادہ زوردار ہے پہلے والوں کی گواہی سے، وما اعتدینا، ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، انا اذا لمن الظالمین، بے شک ہم اس وقت بے انصاف ہوں گے، ذالک ادنی یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ دوسرے گواہ دو جو کھڑے ہوئے یہ زیادہ نزدیک ہے کہ دینے لگے یہ لوگ گواہی صحیح طرح علی وجہہا، صحیح طرح، او یخافوا، یا ڈرے، ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ مسترد ہو جائے گی ان کی قسمیں ان لوگوں کی قسموں کے بعد، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واسمعوا، سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ کبھی بھی رہنمائی نہیں دیتا بے راہ روی کرنے والوں۔